آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اللہ رب جلالہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سننے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ محترم دوست اور بزرگوں، اللہ رب جلالہ نے ہم سب کو تعلیم دینے کے لیے، سمجھانے کے لیے تقریباً 1,24,000 نبی اس دنیا میں بھیجے۔ اللہ نے ان کو نبوت دی، رسالت دی، کتابی دی، علم دیا، عرفان دیا، اور ہر طریقے سے اللہ رب جلالہ نے ان کو سمجھداری دے کے اس دنیا کے اندر بھیجا، مگر ان سب کا کنٹرول جو ہے اللہ رب جلالہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا۔ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ، کہ اس کا جو کنٹرول تھا نا وہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا۔ ہر نبی کا کنٹرول اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا۔ تو یہ جو ہے پیغمبر جو دنیا کے اندر تشریف لائے، اللہ رب جلالہ فرماتے ہیں کہ یہ سارا نظام جتنے بھی ہے نا یہ میں نے اپنے ہاتھ میں رکھا۔ اب یہ تو ایک الگ بات ہے۔ اگلا جو لفظ ہے اسی آیت کا وہ یہ ہے کہ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، احصا گنتی، جتنی دنیا کے اندر جو چیزیں بنی ہے نا، نظام جو بنا ہوا ہے، ہر چیز کی گنتی اللہ رب جلالہ نے اپنے پاس رکھی۔ سمجھ رہے ہو؟ جس طریقے سے ہر سال یا 2-4 سال 5 سال کے بعد آپ دیکھتے ہو کہ یہاں جو ہے گنتی ہوتی ہے لوگوں کی، اس کو کہتے ہیں مردم شماری ہوتی ہے۔ اس میں گورنمنٹ جو ہے، حکومت، پوری دنیا کی حکومتیں جو ہے وہ مردم شماری کرتی ہے۔ اس کے اندر یہ لکھتی ہیں کہ بھئی اس کے اندر جو ہے نا ہمارے ملک کے اندر کتنے مرد ہیں، کتنے عورتیں ہیں، کتنے بچے ہیں، کتنے اس سال پیدا ہوئے ہیں، کتنے مر گئے، لکھا جاتا ہے سارا۔ ان کا جو پورا نصاب ہے، نظام ہے، وہ جمع ہوتا ہے۔ تو اگر ضلع کا جو ڈی سی ہے اس سے پوچھا جائے کہ بھئی جو اس سال مردم شماری ہوئی ہے، آپ کو اس کے بارے میں معلوم ہے کہ کتنے لوگ ہیں، تو وہ کلرکوں کو بلائے گا، لوگوں کو بلائے گا، ان سے پوچھے گا کہ بھئی کتنے لوگ ہیں، رجسٹر نکالو ذرا دیکھو۔ تو وہ جو ہے نا دیکھیں گے کہ اتنے لوگ ہیں، تو 2 لوگ اس پہ اعتراض کرنے والے ہوں گے کہ نہیں اتنے نہیں ہے، اتنے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ جو حساب ہے نا یہ غلط ہے، ٹھیک نہیں ہے، مردم شماری کا حساب ٹھیک نہیں ہے۔ اعتراض کرنے والے کئی کھڑے ہو جائیں گے، اور کبھی کبھی تو پورا شہر نہیں مانتا کہ ہم نہیں مانتے کہ یہ حساب غلط ہے، یہ صحیح نہیں۔ اللہ رب جلالہ فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کی حساب غلط ہو جاتے ہیں، اعتراض کرنے والے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن جو میرے حساب ہے نا وہ ایسا حساب ہے جو پکا ٹکا حساب ہے۔ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، جتنا دنیا میں نے بنایا ہر چیز کا حساب میں نے رکھا ہے، اپنے پاس رکھا ہے، عدد رکھے اپنے پاس، حساب رکھا ہے۔ کتنے آدمی ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کتنے لوگ اس دنیا میں آئے، اللہ کو ایک ایک بندے کا پتہ ہے۔ کتنے مرد آئے یہ بھی پتہ ہے، کتنی عورتیں آئیں یہ بھی پتہ ہے، کتنے بچے آئے یہ بھی پتہ ہے، کتنے موجود ہے یہ بھی پتہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہر چیز کا نصاب جو ہے نا، عدد، یہ میں نے اپنے پاس لکھ کے رکھے، مردوں کا بھی، عورتوں کا بھی، بچوں کا بھی، بڑوں کا بھی، چھوٹوں کا بھی، مرے ہوئے کا بھی، زندوں کا بھی، یہ سب کے نصاب، اعمال، چیزیں یہ میں نے اپنے پاس لکھ کے رکھی، عدد رکھے، عدد۔ سمجھ رہے ہیں؟ دنیا کا جتنا نظام ہے نا ہر چیز کا پتہ اللہ کو ہے، مردوں اور انسانوں کے علاوہ جو چیزیں ہیں
ان کا علم بھی اللہ کے پاس ہے اور اللہ نے وہ لکھ کے رکھا ہوا. مثلا یہ درخت کھڑا ہے نا، اس درخت کے اندر کتنے پتے ہیں یہ اللہ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے. اور اللہ فرماتے تم یہ سمجھ رہے ہو نا کہ یہ درخت ایک کھڑا ہے، ٹھیک ہے، لیکن تم نے کبھی اس کے اوپر غور نہیں کیا ہے، فکر نہیں کیا اس کے اوپر، ٹھیک ہے. درخت ایک کھڑا ہے، ٹھیک ہے، نہ سردیوں میں گرم کپڑے مانگتا ہے، نہ گرمیوں کے اندر یہ درخت جو ہے نا گرمی کا کوئی انتظام مانگتا ہے. ایک جگہ کھڑا ہے، زندہ ہے، کھڑا ہے، ٹھیک ہے، اور اتنے پتوں کا بوجھ لے کے کھڑا ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں ہر وقت ہی میرے تسبیح کرتا ہے، یسبح بحمدی، یہ میرے تسبیح کرتا ہے. اس میں کتنے پتے ہیں یہ مجھے معلوم ہے، پوری دنیا میں کتنے درخت ہیں یہ مجھے پتہ ہے، ان میں کتنے پتے ہیں یہ مجھے پتہ ہے. اچھا، اب ہمارے یہاں جو ہے نا کوئی بچہ پیدا ہو گیا، 12 سال کا ہو گیا، مر گیا. ہم کہتے ہیں اس نے زندگی کے 12 سال گزارے، مر گیا. بابا ہو گیا 95 سال گزارے، مر گیا، ٹھیک ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی عمری جو ہے نا سنت عمر جو ہے یہ 63 سال ہے، 63 سے 65 سال ہے، اور زیادہ اللہ دے دے تو اللہ کے اوپر ہے، ٹھیک ہے، لیکن عمر اتنی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ درخت ہے نا اس کے اندر جتنے پتے لگے ہیں، کون سے پتے نے کس مہینے میں زرد ہو کہ مر جانا ہے یہ مجھے معلوم ہے. موت اس پہ بھی آتی ہے نا، درخت پہ بھی موت آتی ہے، اس کے پتوں پہ بھی موت آتی ہے. اللہ فرماتے ہیں کون سا پتا نا، کون سا پتا کب زرد ہو کی کس مہینے میں گر کے مر جائے گا، ختم ہو جائے گا، یہ بھی مجھے پتا ہے. یہ حساب بھی میں نے اپنے پاس لکھ کے رکھا ہے. وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، یہ میں نے اپنے پاس گنتی لکھ کے رکھی ہے، ان پتوں کی بھی لکھ کے رکھی ہے، ٹھیک ہے، درختوں کی بھی لکھ کے رکھی ہے، ان چیزوں کی بھی لکھ کے رکھی ہے جو تم سوچ بھی نہیں سکتے. پتھروں کی بھی لکھ کے رکھی ہے کہ دنیا میں کتنے پتھر ہیں، اور پتھروں کے نیچے جو چھوٹے چھوٹے کنکر ہوتے ہیں وہ کتنے، یہ بھی لکھ کے رکھا ہے اپنے پاس. یہ حساب بھی میں نے رکھا ہے. ہر چیز کا جو علم ہے نا یہ اللہ نے اپنے پاس لکھ کے رکھا ہے کہ دنیا میں کتنے لوگوں نے آنا ہے، کتنے لوگوں نے جانا ہے، کس نے کب جانا ہے، کس وقت جانا ہے، یہ سارا علم اللہ کے پاس ہے. وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، یہ ساری چیزیں علیحدہ علیحدہ اللہ رب جلالہ نے اپنے پاس لکھ کے رکھی ہیں. سمجھ رہے ہو؟ اب علماء فرماتے ہیں کہ بارش ہوتی ہے نا، بارش ہوتی ہے تو ایک دم کتنے قطرے گرتے زمین کے اوپر بارش کی. کوئی دنیا کا ایسا بندہ نہیں ہے جو اس کا حساب لگا لے کہ کتنے قطرے اوپر سے نیچے آئے اور گرے. اللہ رب جلالہ فرماتا ہے یہ علم بھی میں نے اپنے پاس رکھا ہے کہ بارش کے کتنے قطرے زمین پہ رکھے، مجھے ایک ایک قطرے کا علم بھی ہے، اور وہ کدھر گرا مجھے اس کا علم بھی ہے. درخت ہے نا، درخت یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں ہر وقت، پتھر اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یسبح بحمدی، یہ میرے تسبیح کرتے ہیں. تمہارے لیے تو ایک درخت کھڑا ہے، کوئی اس پہ غور نہیں کرتا. فرماتے ہیں کہ بارشیں جب بند ہو جاتی ہے نا تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، اور وہ اپنے علماء سے کہتے ہیں کہ تم دعائیں کرو، اللہ تعالیٰ سے نفل پڑھو. کبھی ایسا وقت آ جاتا ہے کہ لوگ جو نا گھروں سے باہر نکل جاتے ہیں، شہر سے نکل جاتے ہیں، اور ایک جنگل صحرا میں جا کے سروں سے ٹوپیاں اتار کے اور وہاں کھڑے ہو کر جو ہے نا وہ کیا کرتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہیں، استسقاء کی نماز پڑھتے ہیں، یا اللہ بارش برسا. یہ جب بارش کے لیے نکل جاتے ہیں نا یہ درخت اللہ سے دعا کرنے لگ جاتے ہیں، یا اللہ یہ تیرے بندے ہیں، انہوں نے تو کوئی گناہ کیا ہوگا، سود کھایا ہوگا، زنا کیا ہوگا، قتل کیے ہوں گے، جرم کیے ہوں گے، ناپ تول میں کمی اور زیادتی کی ہوگی، ایک دوسرے کو پریشان کیا ہوگا، حقوق مارے ہوں گے. یا اللہ ہم نے تو کچھ نہیں کیا، ہم کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ اللہ رب جلالہ ان درختوں کے دعائیں سن کے بارش برسانا شروع کر دیتا ہے.
موسیٰ علیہ السلام کا قصہ مشہور ہے، بارش نہیں ہو رہی، لوگ پریشان، انہوں نے بولا یار آپ کیا کریں ساتھ، وہ یہاں سے نکل کے جو ہے جا رہے تھے دعا مانگنے کے لیے، راستے کے اندر ایک چیونٹی جو ہے نا اللہ سے دعا مانگ رہی تھی، یا اللہ ہم بھی تیرے مخلوق ہیں، ہم بھی تیرے مخلوق ہیں، یہ بارش کیوں بند ہو گئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا دعا کی ضرورت نہیں، واپس چلے جائیں۔ لوگوں نے بولا دعا تو مانگی نہیں، نماز پڑھی نہیں، یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے جو جس کام کے لیے ہم جا رہے تھے وہ ایک چیونٹی نے کر دیا، وہ ہو گیا کام، بارش ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ علم جو ہے یہ سارے میں نے اپنے پاس رکھے ہیں، اور بعض علم میں نے ایسے رکھے ہیں اپنے پاس کہ وہ میں نے پیغمبروں کو بھی نہیں دیے، وہ کسی کو نہیں پتا، وہ صرف مجھے پتا۔ وہ کون سا علم ہے؟ اللہ فرماتے 5 چیزیں ایسی ہیں نا جو میں نے کسی کو نہیں دی، اس کی چابیاں کسی کو نہیں دی میں نے، ٹھیک ہے، وہ میں نے اپنے پاس رکھی۔ بارش کا علم ہے، یہ بہت بڑا علم ہے، یہ اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ یہ محکمے والے جو ہے نا اعلان کرتے نا کہ آج جو ہے نا فلانی جگہ پر جو ہے نا مطلع صاف رہے گا، فلانی جگہ پہ بوندہ باندی ہوگی، جس جگہ بوندہ باندی کا کہہ دیتے ہیں وہاں گرمی بڑھ جاتی ہے، اور جس جگہ صاف کا کہہ دیتے ہیں وہاں ایسی بارش برس جاتی ہے کہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، سمجھ رہے ہو؟ تو اللہ فرماتے یہ علم میں نے اپنے پاس رکھا ہے، موت کا علم میں نے اپنے پاس رکھا ہے، کس کو کتنی روزی دینی ہے کتنی نہیں دینی یہ میں نے اپنے پاس رکھا ہے، ٹھیک ہے، کس نے کب مرنا ہے کہاں مرنا ہے یہ علم میں نے اپنے پاس رکھا ہے، ماؤں کے پیٹ کے اندر کیا ہے یہ علم میں نے اپنے پاس رکھا ہے۔ بعض چیزیں میں نے نبیوں کو بھی نہیں دی، وہ میں نے غیب کا علم اپنے پاس رکھا ہے، ہر چیز اپنے پاس لکھ کے رکھی ہے میں نے، ٹھیک ہے۔ دنیا کے اندر کتنے بھینسیں ہیں یہ اللہ کو پتہ ہے، کتنے بیل ہیں یہ اللہ کو پتہ ہے، کتنی مکھیاں ہیں یہ اللہ کو پتہ ہے، کتنے مچھر ہیں یہ اللہ کو پتہ ہے، کتنے سانپ ہیں یہ اللہ کو پتہ ہے، کتنے مینڈک ہے یہ اللہ کو پتہ ہے، سمندروں میں کتنی مچھلیاں ہیں یہ اللہ کو پتہ ہے، جنگلات کتنے ہیں یہ اللہ کو پتہ ہے، کون سا درخت کدھر ہے اس میں کتنے پتے ہیں یہ اللہ کو پتہ ہے، کون سی بوٹی کس جگہ لگی ہوئی ہے اس میں کتنے پتے ہیں یہ اللہ کو پتہ ہے، سمندر دنیا میں کتنے ہیں یہ اللہ کو پتہ ہے، کنویں کتنے ہیں یہ اللہ کو پتہ ہے، ندی نالی کتنے ہیں یہ اللہ کو پتہ ہے، کون سے جانور کھڑے ہو کے چلتا ہے یہ اللہ کو پتہ ہے، کون سا 4 پاؤں سے چلتا ہے یہ اللہ کو پتہ ہے، سمجھ رہے ہو، کون سے 2 پاؤں سے چلتا ہے یہ اللہ کو پتہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، ہر چیز کا علم میں نے لکھ دیا اپنے پاس۔ اب تمہارے اندر بعض ایسی چیزیں ہیں نا وہ تو چھوڑو، وہ جو باہر کی چیزیں ہیں دنیا ہیں وہ چھوڑو، تمہارے اپنے اندر ایسی چیزیں ہیں جو تمہارے پاس ہے، روزانہ تم اس کو استعمال کرتے ہو لیکن تمہیں نہیں پتا کہ اس کے اندر اللہ نے کیا نظام رکھا ہوا۔ یہ ہاتھ ہے میرے، یہ سیدھا ہاتھ ہے، یہ کون سا ہاتھ ہے؟ سیدھا ہاتھ ہے نا، سیدھا ہاتھ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ ابھی سیدھے ہاتھ کو جو ہے نا آپ کتنا استعمال کرتے ہو، کھانا اس سے کھاتے ہو، پانی اس سے کرتے ہو، کپڑے دائیں طرف سے اس سے شروع کرتے ہو، سمجھ رہے ہو، استعمال زیادہ ہے، مگر اس ہاتھ کے اندر کتنی لکیریں یہ آپ کو پتہ نہیں، یہ اللہ کو پتہ، ٹھیک ہے۔ کوئی بندہ اگلی جمعے آ جائے اور آ کر کہہ دے کہ میرا نام یہ، میرے والد کا نام یہ، اور میں یہ کام کر کے آ گیا ہوں، میں اس کو 50 روپے انعام دے دیں، ٹھیک ہے۔ وہ اپنے سر کے بال گن کے بتا دے کہ یہ اتنے بال ہیں، اتنے بال ہیں، میرے سر میں اتنے بال ہیں، لکھ دے اور سین کر لے ساتھ کہ یہ سچی اور پکی بات ہے، مسجد میں کھڑے ہو کر خدا کی قسم قیامت تک نہیں آ سکتا، یہ اللہ کو پتہ ہی۔ اس لیے اللہ فرماتے وَأَحْصَىٰ مِن كُلِّ شَيْءٍ عَدَدًا، یہ ہر چیز کا نظام میں نے لکھا ہے، اپنے پاس لکھا ہے، عدد لکھے میں نے اپنے پاس لکھے۔ یہاں اس مسجد کو قائم ہوئے نا تقریباً کوئی 30 سال ہو گئے،
اب جو بندہ 5 وقت کے نماز جو ہے نا یہاں پڑھتے ہیں، اس سے فوراً میں پوچھ لو کہ اس مسجد کی کھڑکیاں کتنی ہیں، وہ نہیں بتا سکتا، وہ گن کے بتا دے، الگ بات۔ تو جو بندہ اتنا نہیں کر سکتا ہے، وہ خدا کے مقابلے میں کیسے کھڑا ہو سکتا ہے؟ سمجھ رہے ہو؟ کوئی بھی ہو، اللہ کا علم ہے، اللہ فرماتے ہیں کوئی چیز میرے سے مخفی نہیں، اور میں نے جو چیز بنائی جہاں رکھی وہ وہاں پہ خوش ہے، اور ایسا ایسا ہی نظام میں نے بنائی۔ اب آپ بتاؤ نا، یہ چشمہ میں نے لگایا، اگر میں اتار دوں مجھے نظر نہیں آئے گا، قریب دور نظر نہیں آئے گا، ڈاکٹر نے لکھا ہے لگا کے رکھو کہ نظر بچی رہے گی۔ ایسے یہ نا نظر چشمے سے اس کے ہم محتاج ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ نے بینس پیدا کی، اس کو آنکھیں دی اتنے موٹے موٹے، نہ سرمے کی ضرورت ہے نہ چشمے کی ضرورت ہے۔ اب سبحان اللہ بولو ذرا، ہاں، نہ چشمے کی ضرورت ہے نہ سرمے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ نے فرمایا یہ میں نے پیدا کیا۔ اسی طرح بینس جیسے جتنے جانور ہیں وہ آپ لے لو، نہ اس کو بخار آتا ہے جیسے ہمارے جیسا، کبھی آ گیا بیمار ہو گیا، نہ اس کو ڈاکٹروں کے پاس جانا پڑتا ہے، نہ اسپیشلسٹ کے پاس جانا پڑتا ہے، نہ اس کا نہ وہ کمائی کرتا ہے، نہ نوکری کرتا ہے، نہ سرکاری غیر سرکاری، نہ دکانداری، نہ دودھ فروش، نہ پرچون فروش، کچھ بھی نہیں۔ اللہ فرماتے کچھ بھی نہیں کرتا، پیٹ بھر کے کھانا کھلاتا ہوں، یہ بھی میں نے لکھ کے رکھا ہے، اس کو دے لیں۔ بات سمجھ رہے ہو میری بات؟ یہ 40,000 عالم ہے قرآن شریف میں ہے نا، الحمدللہ رب العالمین، 40,000 عالم ہیں، 40,000 عالم اللہ نے بنائی، ہر عالم کے اپنی ایک کہانی ہے۔ یہ مینڈک ہے نا، مینڈک مخلوق ہے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصوں میں بھی مینڈک کے قصے ہیں، اس زمانے میں بنی اسرائیل میں۔ یہ برسات آتے ہیں اتنی نکل آتے ہیں، شور ہو جاتے ہیں، یہ اس کے علاوہ کدھر ہوتے ہیں؟ یہ کہاں جاتے ہیں؟ یہ ایک عالم ہے، کدھر جاتے ہیں؟ نظر نہیں آتے، ادھر مینڈک نہیں ہے، لیکن اگر بارش ہو گئی، پانی کھڑا ہو گیا، رات کو آپ سو نہیں پائیں گے، اتنا شور ہوگا۔ اب اللہ سے پوچھو یا اللہ یہ کدھر ہوتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں کیچڑ کے اندر چلے جاتے ہیں، وہ ان کا عالم ہے، یہ اس میں خوش رہتے ہیں، جب بارشوں کی بار آ جائے۔ آسمان دیکھتے ہو نا، اب ہر بندہ دیکھتا ہے کہ آسمان ہے، رات میں بھی نظر آتے اور دن میں بھی نظر آتے ہے کہ آسمان ہے، ٹھیک ہے؟ آسمان ہے نا، تو وہ رات دن میں نظر آتا ہے ہر کسی کو۔ اب کسی سے آپ پوچھ لو یار تم تو روزانہ آسمان دیکھتے ہو، ذرا مجھے یہ بتاؤ اس کے اوپر کتنے ستارے ہیں، نہیں بتا سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بھی میری لکھ کے رکھے، میرا علم ہے، اس آسمان پہ کتنے ستارے ہیں، یہ میرا علم ہے، مجھے پتہ ہے کہ کتنی۔ آپ اکثر علماء سے سنتے ہو کہ 1,24,000 کم پیغمبر آئی دنیا میں، کم اور بیش ساتھ پڑھو، کم اور بیش، یا کم ہو سکتے ہیں 24,000 سے، یا زیادہ ہو سکتے ہیں، نبی آئے دنیا میں، لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ اندازہ صحیح تعداد مجھے پتہ ہے۔ صحیح تعداد کس کو پتہ ہے؟ اللہ کو پتہ ہے، وہ مجھے معلوم ہے کہ وہ کتنے نبی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں 1,44,000 ہیں، 1,44,000 ہے، لیکن آج تک ہماری نظر سے کوئی ایسی کتاب نہیں گزری جس میں پیغمبر علیہ السلام کی 1,44,000 صحابہ کے نام ہوں۔ یہ اللہ کو پتہ ہے کہ کون تھے اور ان کے نام کیا تھے، ٹھیک ہے؟
سمجھ رہے ہو میری بات؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر وَأَحْصَى مِن كُلِّ شَيْءٍ عَدَدًا، تیرے جسم پہ کتنے بال ہیں یہ مجھے معلوم ہے، تیرے سر پہ کتنے بال ہیں یہ مجھے معلوم ہے، تو مرے گا کب یہ مجھے معلوم ہے، بیمار کب ہوگا یہ مجھے معلوم ہے، تیری زندگی مزید کتنے گھنٹے کتنے منٹ کتنے سیکنڈ ہے یہ مجھے پتہ ہے، تیرے موت کس علاقے میں آئے گی یہ مجھے پتہ ہے، روزی کتنی ملے گی یہ مجھے پتہ ہے، یہ ساری چیزیں ایک ایک ذرے کا علم میں نے اپنے پاس رکھا ہے، یہ میں نے پیغمبروں کو بھی نہیں دیا، یہاں تک کہ اپنے آخری نبی کو بھی نہیں دیا۔ اب دیکھو حضور معراج پہ چلے گئے، معراج پہ جب گئے واپس آ گئے، حضور نے فرمایا کہ میں معراج پہ گیا تھا، آسمانوں پہ گیا تھا، وہاں میں نے 7واں آسمان دیکھے، جنت دیکھی، دوزخ دیکھی، سدرۃ المنتہا دیکھا، یہ دیکھا وہ دیکھا، سب بتا دیا۔ وہ جو یہود تھے نا مکے کے اندر، انہوں نے کہا کہ آسمانوں کو تو ہمیں پتہ نہیں، اوپر تو ہم گئے نہیں، جا بھی نہیں سکتے، لیکن جو زمین پہ ہے وہ آپ سے پوچھتے ہیں، وہ آپ بتاؤ، وہ ہمیں پتہ ہے، آپ بتاؤ کہ آپ بیت المقدس گئے، وہاں اپنی نماز پڑھائی نبیوں کو، چلو آپ بیت المقدس کے بارے میں بتاؤ، بیت المقدس کے دروازے کتنے؟ دو سوال تھے نا، ایک جگہ 3 سوال ہے، 2 سوال تھے، بیت المقدس کے دروازے کتنے؟ ایک دوسرا یہ کہ اصحاب کہف کتنے تھے؟ وہ بابی تھے نا جو ادھر جا کے غار میں چلے گئے تھے، وہ کتنے تھے؟ یہ بتاؤ۔ حضور نے فرمایا کہ یہ 2 سوال جو انہوں نے مجھ سے کیے نا، میں اس سے بہت پریشان ہوں، اور میں نے دل میں اللہ سے کہا کہ یا اللہ، میں تو بیت المقدس نماز پڑھانے گیا تھا، دروازے گرنے توڑی گیا تھا، میں دروازے گرنے توڑی گیا تھا یا کھڑکیاں گرنے، میں تو نماز پڑھانے گیا تھا، ادھر نماز پڑھائی آگے نکل گئی، ابھی پوچھتے ہیں کہ دروازے کتنے تھے، یہ مجھے کیا پتہ ہے؟ لیکن دل میں خیال آیا نا کہ چلو یار مجھے نہیں پتا، اوپر والے کو تو پتا ہے، اس سے پوچھ لیں گے بتا دیں گے۔ ان کو بولا یار کل آنا، کل بتا دیں گے۔ اب بیت المقدس کے دروازے اور کھڑکیوں کا عدد کس کے پاس ہے؟ بولو یار ذرا، اللہ کے پاس ہے، کیونکہ ذرے ذرے کا علم اس کے پاس ہے، اور نبی جو ہے نا، نبی یہ اللہ کی علم کے کنٹرول میں، جب وہ کہے گا یہ کہیں گے، وہ نہیں کہے گا یہ نہیں کہیں گے۔ اچھا کل بتا دو گے؟ ہاں بتا دیں۔ وہ چلے گئے۔ انسان محتاج ہے، وہ مختار ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کا محتاج ہے، ولی بھی اس کے محتاج ہے، نبی بھی اس کے محتاج ہے، علی بھی اس کے محتاج ہے۔ بات سمجھ بتا دیں گے، اللہ ناراض ہوگا، نبی میرا، تاج نبوت سر پہ میرا، بات اپنی ہم بتا دیں گے۔ کہاں سے بتا دیں گے؟ جبرائیل نیچے مت جا زمین پہ، یا اللہ کیوں؟ کہا میرے نبی نے کام بتا دیں گے، بتا دیں گے، کوئی مسئلہ، تار کاٹ۔ اچھا کل کا دن آ کے لوگ آ گئے، وہ تو تیز شرارتی نا، آ گئے، یہ آپ نے بولا تھا کہ کل بتا دیں گے، بتانا ذرا وہ اصحاب کہف کتنے تھے اور وہ دروازے کتنے تھے۔ حضور نے فرمایا یار کل بتا دیں، پھر کل بتا دیں، کل بتا دیں گے، ہو سکتا ہے آج جبرائیل کسی وجہ سے نہیں آیا، کل بتا دیں گے۔ کل آ گئی، پھر آ گئی، جی بتانا، آپ نے بولا تھا کل بتا دیں گے، یار کل بتا دیں گے۔ 3 دن گزر گئے، 10 دن گزر گئے، 16 دن گزر گئے، نبی پریشان ہو گئے، مکے سے نکل گئے، جا کر ایک پہاڑ پہ بیٹھ گئے۔ اب اللہ تعالیٰ کو یتیم تھے نا تو پیار تو بہت تھا،
آنکھوں سے جب آنسو دیکھے نا، اللہ نے فرمایا کہ جبرائیل آپ رک نہیں، فوراً جا۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا جا کر میرے نبی سے کہہ دے، میرے پیغمبر ہم رولانا بھی جانتے ہیں، ہنسانا بھی جانتے ہیں۔ یہ دونوں صفتیں کون دیتے ہو؟ رولانا اور ہنسانا اللہ دیتے نا۔ جس طرح ہم رولا سکتے ہیں ہنسا نہیں سکتے یار۔ جا میرے نبی سے کہہ دے، میرے نبی سے کہہ دے کہ یہ تجھ سے کیا پوچھتے یار؟ یہ پوچھتے کہ یہ بیت المقدس کے دروازے کتنے ہیں، ہم بیت المقدس تیرے سامنے کر دیں گے۔ یہ بھی ہم کر سکتے، سامنے ہو جائے گا بیت المقدس، دروازے گن گن کے ان کو بتا دیں گے، ٹھیک ہے؟ ان کو گن کے بتا دیں کہ یہ اتنے دروازے ہیں، اتنے دروازے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے ان کو دروازے بتا دیے کہ اتنے دروازے ہیں۔ انہوں نے بولا اصحاب کہف، ہاں۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی یہ تو چلو ہو گیا جو ہو گیا، ٹھیک ہے، لیکن میرے پیغمبر لا تقولن، آئندہ جب بھی کبھی ایسی بات آ جائے خود اپنی طرف سے کوئی بات مت کرنا، ٹھیک ہے بھائی؟ اپنے طرف سے نہ وہ کبھی بات، پیغمبر علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا اپنے طرف سے کوئی بات نہ کرنا کہ ہم کر دیں گے، ہم بتا دیں گے، ہم کھلا دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، اس لیے کہ تم کچھ نہیں کر سکتے اور تم بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ یا اللہ پھر جب ہم بات کریں تو کیا کرے؟ اللہ نے فرمایا الا ان یشاء اللہ، تمہیں کہو کہ میرا رب چاہے گا تو ہم کر لیں گے، اللہ کی مرضی ہوگی تو ایسا ہوگا، اللہ چاہے گا تو ایسا ہوگا، اللہ نہیں چاہے گا تو ایسا کبھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا بھائی؟ کیونکہ سارا نظام جتنا بھی ہے یہ تیرے اختیار میں نہیں، تیرے اختیار میں کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، اس لیے ہم کہیں گے تو ہوگا، تم کہو گے تو وہ نہیں ہوگا جب تک ہم اس ساتھ شامل نہیں کرو گے۔ یہ ہم کرتے سب نہ یار، ٹھیک ہے؟ او وادی نمل میں چیونٹیوں کا مجمع، چیونٹیوں کا مجلس، چیونٹیوں کا علاقہ، وہ ایک چیونٹی کو کس نے کہہ دیا وہاں کہ ادخلوا مساکنکم، چیونٹی جنگل کے اندر، اس کو کس نے ہوشیار کر دیا؟ ادخلوا مساکنکم لا یختمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون، ٹھیک ہے؟ کس نے کہہ دیا چیونٹی سے او چیونٹیے تجھے تو کوئی پتہ نہیں، تجھے علم نہیں، تجھے پتہ نہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں، ہم جان رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں ادھر سے لشکر آ رہا ہے، کس کا؟ سلیمان کا اور اس کے فوج کا، اس لیے تم سارے کے سارے بل میں داخل ہو جاؤ۔ جب چیونٹی نے اعلان کر دیا او میرے قبیلے کے لوگوں، میرے چیونٹیوں، میرے برادری کے لوگوں، ادخلوا مساکنکم لا یختمنکم، داخل ہو جاؤ سارے بل کے اندر۔ کیوں داخل ہو جائے؟ اس لیے کہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے کہ تمہیں پاؤں کے نیچے رون نہ دے، خراب نہ کر دے، برباد نہ کر دے، تمہیں اجاڑ نہ دے۔ اس لیے جو تمہیں اعلان کر کے بتا رہا ہوں یہ مجھے پتہ ہے، تمہیں پتہ نہیں، لا یشعرون، تم نہیں جانتے۔ اللہ نے اپنے خصوصی وائرلیس کے ذریعے سے یہ ساری گفتگو سلیمان کو سنا دی۔ زور سے یاد، زور سے نہ یاد، خصوصی وائرلیس سے کوئی بندہ اس غلط فہمی میں نہ پڑے کہ پیغمبر علم غیب جانتے ہیں یا پیغمبر کو ادھر پتہ چل گیا۔ اللہ فرماتے خصوصی وائرلیس کے ذریعے سے میں نے اپنے نبی کو سمجھا دیا۔ وہ میرے پیغمبر یہ چیونٹی کیا کہہ رہی ہے؟ پیغمبر نے جب چیونٹی کی تقریر سنی، چیونٹی کی ساری باتیں سنی، فتبسم ضاحکا من قولها، پیغمبر مسکرا، زور سے یار ذرا ہنس پڑے یار، واہ یار،
اس کو ہمارے یہاں ابھی تو ہم چلے ہی اور اس کو پتہ چل گیا ادھر وہاں پتہ چل گیا کہ نبی آ رہے اور ساتھ لشکر ہے ہمیں مروانے دے. اللہ نے فرمایا اس چونٹی کو ہم نے بتایا. کس نے بتایا؟ نہ ٹیلی فون تھا نہ ٹی وی تھی نہ وائرلیس تھا. چونٹی کی طرح ٹھیک ہے. اللہ نے فرمایا یہ ہماری علم ہے جس کو چاہیے دے دے. یعقوب علیہ السلام نے اپنے علاقے میں 3 میل پہ کنعان کی کوئی بھی یوسف اندر ہے. 3 میل پہ ہوئے کوئی میں. اس کو معلوم نہیں کہ میرا بیٹا جو ہے نا 3 میل کے فیصلے پہ کوئی میں رو رہے. روتے 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 28 سال گزر گئے. کتنے سال گزر گئے؟ زور سے یار 28 سال گزر گئے روتے روتے. بیٹا گم ہو گیا. 3 میل پہ تھا پتہ نہیں چلا. اتنا روئے کیا نظر چلی گئی. نبی ہے نا یار, نبی ہے نا. او ساری دنیا کے غوث ابدال قطب پیر سب کو جمع کر دو, پیغمبر کی جوتی کے نیچے جو خاک لگے اس کے برابر بھی نہیں. نبی ہوتا ہے یار, پیغمبر ہے. اور اگلی بات آپ کو بتاؤ, پیغمبر جبرائیل سے بڑا ہے اس لیے کہ ڈائریکٹ اللہ کا نمائندہ ہی. وہ تو نبی کے پاس اللہ کا پیغام لاتا ہے, رسول. تین میل پہ پتہ نہیں 28 سال گزر گئے. 28 سال کے بعد جو ہے مصر سے کرتا نکلا تو بابا نے کہا کہ یار مجھے نہلا دو, نئے کپڑے پہنا دو, نئے کپڑے پہناؤ. بچوں نے کہا بابا کیا ہو گیا آج خیریت ہے؟ کہا خیریت نہیں, خیریت ہے لیکن بات یہ ہے کہ مجھے حضرت یوسف کی کرتے کی خوشبو آ گئی. تو بابا سادی ادھر ہی کہتے ہیں نا کہ جب 3 میل تک پتہ نہیں تھا اور 40,000 میل سے نکلا کرتا, وہ بھی یوسف نہیں, یوسف کا پہنا ہوا کرتا. یعقوب علیہ السلام کو خوشبو آ گئی. فرمایا یہ کیا بات ہے؟ 3 میل پہ نہیں تھا معلوم اور 40,000 میل سے خوشبو آ گئی. حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے پاؤں کی نیچے چونٹی آ جائے نا تو ہمیں نہیں پتا ہوتا, کیونکہ یہ بتانے والا بھی اوپر والا ہے اور 40,000 میل پہ بتا دے ہوئے اوپر والا ہے. نہ بتائی 3 میل پہ, نہ بتائی بتانے پہ آ جائے مصر سے کرتا نکلے, یعقوب کو خوشبو کی لپٹیں آ جائے. یہ علم کس کا ہے؟ اللہ نے فرمایا یہ بھی ہم نے لکھ کے رکھا ہے آپ کے پاس. اب آگے سنو. مسجد نبوی کے اندر نا ایک خاتون اور ایک آدمی حبشی تھے. وہ خاتون جھاڑو دیتی تھی مسجد کے اندر, جھاڑو دیتی تھی نا, جھاڑو دیتی تھی. تو حضور نے پہلے حضور خود جنازوں میں جنازے پڑھاتے بھی تھے, قبرستانوں میں بھی جاتے تھے اور سب ہوتا تھا. لیکن پھر ایک وقت ایسا آ گیا کہ رش ہو گیا اور مصروفیات بڑھ گئی. تو حضور نے فرمایا کہ اب مصروفیات بڑھ گئی ہے, اب ایسا ہے کہ اگر کوئی فوت ہو جائے تو مجھے اطلاع دے دیا کر, تاکہ اگر میں فارغ ہوں تو جنازہ بھی پڑھ لوں ساتھ بھی جاؤں, نہیں تو کم سے کم جنازہ تو پڑھ لینا یار. مصروفیت بڑھ گئی نا. تو کئی وہ خادمہ جو تھی وہ فوت ہو گئی اور فوت ہونے کے بعد صحابہ نے اس کا جنازہ پڑھا. حضور تھے نہیں, اس کو دفن کر دیا. حضور نے بھی کبھی پوچھا نہیں, میاں بیوی دونوں مر گئے, فوت ہو گئے, ان کو دفن کر دیا. حضور کو بھی یاد نہیں تھا, پوچھا نہیں. ایک دن بیٹھے یاد آ گیا یار اس مسجد میں خادمہ تھی اور ایک خادم تھا, وہ حبشی تھے, وہ یہاں جھاڑو دیتے نظر نہیں آتے کہاں ہیں. صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ تو کب کے فوت ہو گئے, دفن بھی ہو گئی. حضور نے فرمایا یار تم نے مجھے بتایا نہیں, مجھے ان کے قبر پہ لے کے جاؤ, مجھے وہاں لے جاؤ تاکہ میں وہاں جا کے نا ان کے قبر پہ دعا کروں. وہ کتنے خوش نصیب خادم ہوں گے جن کے قبر پہ حضور گئے. سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ حضور گئے دعا کرنے کے.
ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک ایک چیز میں نے لکھ کے رکھی ہے، اپنے پاس رکھی ہے میں نے، اور مجھے ہر چیز کا پتہ ہے، تیرے اچھے کا بھی پتہ ہے، بری کا بھی پتہ ہے، جو تو ناپ تول میں ڈنڈیاں مارتا ہے وہ بھی پتہ ہے، جو چوریاں کرتا ہے وہ بھی پتہ ہے، جو بد نظریاں کرتا ہے وہ بھی پتہ ہے، جو دن کو کرتا ہے وہ بھی پتہ ہے، جو راتوں کو کرتا ہے وہ بھی پتہ ہے، جو لوگوں کی ادھار لے کے بھاگ جاتا ہے وہ بھی پتہ ہے، ٹھیک ہے، تیرے رات دن کے سارے اعمال مجھے پتہ ہے، قیامت کے دن تو حیران ہو جائے گا کہ یا اللہ یہ کیا ہے، وہ بتاتا ہوں آپ کو یار، ٹھیک ہے۔ دیکھو انسان ہے نا، انسان چاہے کچھ بھی ہو جائے نا، یہ کچھ بھی نہیں ہے، صحیح ہے، اس کا علم کیا علم ہے، کچھ بھی نہیں، اللہ کے مقابلے میں کیا چیز ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے سنا نا اصحاب کہف کا، کہ انہوں نے کہا کہ وہ کتنے تھے اور کون تھے، تو اللہ نے قرآن میں آیت اتاری نا، فرمایا سیقولون ثلاثۃ رابعهم کلبهم ویقولون سبعۃ وثامنهم کلبهم، وہ 4 تھے، 5 و 3 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا، 5 تھے، 6 تھے، 7واں کتا تھا، یا 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ اب پکی بات نہیں، اللہ فرماتے ہیں تو لوگوں کی باتیں، وہ کہتے ہیں کہ اتنے تھے اتنے تھے اتنے تھے، لیکن اصل بات ہمیں معلوم ہے کہ وہ کتنے تھے، زور سے ذرا یار، اصل بات ہمیں معلوم ہے، کیونکہ علم غیب ہم جانتے ہیں، وہ ہمیں پتہ ہے کہ کتنے تھے، وہ لوگ کتنے تھے یہ ہم جانتے ہیں، وگرنہ وہ جو آپس میں بیٹھے ہوئے تھے ان کو خود پتہ نہیں تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ کیسے، جب وہ روز 309 سال سوئے، کتنے سال، 309 سال سوئے، 309 سال کے بعد وہ اٹھ کے بیٹھ گئے، ایک نے دو نے پوچھا 3 سے کہ ہم کتنے سوئے، اس نے کہا یوم، ایک دن، کتنے دن، ایک دن۔ وہ ولی تھے، کون تھے، زور سے بولو، وہ ولی تھے، بلکہ وہ ولی نہیں، ان کا کتا بھی ولی تھا، کیا تھا وہ، زور سے یار، ڈرو نہیں یار، قرآن میں وہ انسان بن کے جنت میں جائے گا، وہ کتا جب اللہ والوں کے پیچھے لگ گیا، انہوں نے پتھر مارے، ڈنڈے مارے، دھتکارا، کتے نے بولا، زبان اللہ نے دے دی، اس نے کہا وہ اللہ والوں یار مجھے ساتھ جانے دو، اگر تم مجھے روک دو گے تو کتوں کے قبیلوں میں توحید کی پوڑیاں کون بانٹے گا، زور سے بولو یار، آخر ہمارے قبیلے میں بھی سے تو کوئی ایسا بندہ ہو جو جنت چلا جائے، ہے نا، تو ولی کا نا یار، زبان اللہ نے دی، اس نے کہا مجھے نور مارو، میں تمہارے ساتھ جاؤں گا جو بھی حالات ہو، مسئلہ نہیں، چلا گیا۔ 309 سال کے بعد یہ ولی سارے اٹھ گئے، بابے اٹھ کے بیٹھ گئے، 2 نے 5 سے پوچھا یار ہم کتنے سوئے، تو 2 نے کہا یوم، قرآن میں سورۃ کہف میں یوم ایک دن، تو 3 نے کہا او باز یوم، ایک دن نہیں 2 دن، ایک نے کہا ایک دن، دوسرے 3 نے کہا 2 دن، 2 نے کہا ایک دن، 3 نے کیا کہا، بولو جملہ دے رہا ہوں آپ کو یار، 2 نے کہا ایک دن، 3 نے کہا 2 دن، یا اللہ مخمصہ پڑ گیا، اب یہ پہلے والے غلط ہے یا بعد والے غلط ہے، اللہ نے فرمایا یہ دونوں غلط ہے، زور سے ذرا سبحان اللہ بولو، یہ دونوں غلط ہے، یا اللہ کیوں، اللہ فرماتے ہیں یہ نہ ایک دن سوئے، نہ 2 دن سوئے، یہ 309 سال سوئے، اس لیے کہ ہم نے لکھا ہے اپنے پاس، بالکل اللہ فرماتے ہیں وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، یہ سب ہمارے پاس لکھا ہوا ہے، یہ جو پہلے والے کہتے ہیں یہ بھی غلط، جو دوسرے والے کہتے ہیں یہ بھی غلط، یا اللہ کیوں، اللہ فرماتے ہیں وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، ہم نے 309 سال اپنے پاس لکھے، کیونکہ ایپ کا علم ہم جانتے ہیں، ان کو کیا پتہ، یہ تو سوئے ہوئے تھے سارے۔ اب ٹائم کم ہے نا بہت زیادہ، لیکن چلو ایک آخری جو ہے نا تقریر ختم کرتے ہوئے جملہ میں آپ کو دیتا ہوں، قرآن شریف میں ایک سورت ہے اذا زلزلت الارض زلزالها، پڑھو ذرا یار،
وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. آگے نا لفظ أعمالهم، آگے کیا ہے؟ فَمَن يَعْمَلْ، آگے مسقالا ذرہ راستے پہ چل، تجھے پتہ چلے اتنا سب موچی کا کیل پڑے، کانٹا پڑے، تو نے اٹھا دیا. اللہ فرماتے میں نے بھی لکھ دیا. یار زور سے ذرا یار، میرا پتہ کی قسم کلیجہ پھٹ گیا، گلا خشک ہو گیا. ذرہ یہ لکھ دیا میں نے اپنے پاس، ذرہ لکھ دیا. یہ ذرہ لکھ دیا میں نے. جب قیامت سج جائے گی، میدان لگ جائے گا اور تو میرے سامنے آ جائے گا، میں کہوں گا اقرا کتابک، یار کتاب اٹھا. تو جب کتاب اٹھا دے گا، اس کے اندر لکھا ہوگا کہ فلانی دن فلانے ٹائم فلاں کا پتا فلاں راستے پہ جا رہا تھا، اس نے کانٹا یہاں سے اٹھا کے ادھر کر دیا. لکھا ہوا ہے یہ کدھر، یہ ادھر لکھا ہوا ہے. اگلا لفظ کیا ہے حافظ صاحب؟ ذرا تم بولو نا یار، اتنا تو قرآن تم نے پڑھا ہے نا، نہیں پڑھا؟ ہاں پڑھ. نہیں یار، اس سے اگلی آیات وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، آگے کیا ہے وہ خطرناک لفظ ہے، شَرًّا يَرَهُ. وہ مجھے پتہ ہے کہ تو دودھ کی جگہ پانی بیچا کرتا تھا، اور ہلدی کے اندر تو لکڑیوں کی چوری پیس کے کلر کر کے بیچا کرتا تھا، سبزیوں کو پانی ڈال کے موٹا کر کے بیچا کرتا تھا، پرچون میں ڈنڈیاں مارتا تھا، ٹھیک ہے، کپڑے میں ڈنڈیاں مارتا تھا، لوگوں کے پیسے لے کے بھاگ جاتا تھا، لوگوں کے ساتھ تو لوگوں کے جائیدادوں پہ زمینوں پہ قبضے کر لیتا تھا. جب ذرے کا حساب اللہ نے کہہ دیا احصا کل شیء عددا، یار میں نے یہ بھی لکھے، یہ بھی لکھے، یہ بھی لکھا، یہ بھی لکھا، یہ بھی میرے پاس حساب، یہ بھی حساب. اب تو مجھے بتا، جب اللہ نے تجھے کہہ دیا احصا کل شیء عددا، یہ میں نے حساب سارے لکھ دیا، پھر تیرا ٹھکانا کدھر ہوگا؟ ٹھیک ہے نا؟ اس لیے قرآن پڑھا کرو، قرآن سنا کرو اور پڑھا کرو. اللہ نے ہی نہیں کلو سیرو اور منو کا نہیں، ذرہ کانٹا اٹھایا لوگوں کو تکلیف سے بچانے کے لیے. یہ بھی لکھا ہے ملاوٹ کی، یہ بھی لکھا ہے. تو اگر ذرے کا حساب ہے تو تیرا کلو کدھر جائے گا؟ اس حساب سے چل، ٹھیک ہے، اس حساب سے چل. اس طرح قرآن نے تو بھی سمجھا، اللہ نے کہا میں نے لکھا ہے اپنے پاس، اور ایک ایک چیز کا حساب، ذرے کا حساب میرے پاس. تیرے آنکھ دن میں کتنی دفعہ چھپکا، یہ میرے پاس لکھا. کتنا غلط سوچا، یہ بھی لکھا. کتنا فساد کیا، یہ بھی لکھا. یہ سارا لکھا ہوا ہے. اس دھیان سے چل، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو نا سیدھی راہ سے، خطرناک دور ہے، ہم تو سب لت پت اس زمانے میں آئے، لیکن یہ کہ ہر وقت استغفار سے چلو، موت کا کوئی پتہ نہیں. یہ ساری حساب ہوں گے، ٹھیک ہے. تمہیں دونوں راستے اللہ نے سمجھا دی، دونوں راستے کہ میں نے سب لکھا ہوا ہے، باز رہو، ٹھیک ہے، دھیان سے چلو اور آگے پیچھے ہر طرف دیکھ کے چلو، وگرنہ وہاں کیلو منو سیروں کا حساب نہیں ہوگا، وہاں ذروں کا حساب ہوگا. کس کا حساب ہوگا یار؟ ذروں کا حساب ہوگا. اب ذرات جو ہے وہ خیر کے تو حساب ہوگا، تیرے سامنے ہوگا، شر کے تو بھی تیرے سامنے ہوگا. پھر فیصلہ ادھر ہی ہو جائے گا کہ تجھے جنت جانا ہے یا جہنم جانا ہے. ٹھیک ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب یہ سے یہ نا ابھی جو ہے مجھے تو ابھی پتہ چلا، یہ جو ہے جنازہ نماز کے بعد، تو نماز کے بعد جو ہے نا یہ کہ لوگ منتشر ہو جاتے ہیں نا فوراً. تو جو دعا ہوگی نا نماز کے بعد، نماز ہوگی، دعا ہوگی، دعا کے بعد آپ لوگ نا صفے باندھ دو ادھر ہی، تاکہ انتشار نہیں ہو جائے. پھر وہ لوگ لمبے کھڑے رہتے ہیں
اور جنازے کو اتنا زیادہ انتظار کرانا ٹھیک نہیں ہے، سمجھ رہے ہو؟ تو نا جنازہ آ جائے گا تو ادھر ہی مسجد میں صفے کھڑے کر دو، اللہ یقین جو ہے نا وہ باہر جنازے کے پاس چلے جاؤ، جنازہ ہو جائے گا، پھر اس کے بعد جس نے ادھر رہنا ہے وہ یہی رہ جائے، جس نے جنازے کے ساتھ جانا ہے وہ جنازے کے ساتھ چلا جائے، تو ترتیب ایسی رہے گی۔ دوسری بات یہ کہ آپ سب لوگ جو ہے نا یہ جنتی ہے ماشاءاللہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے جو بندہ جمعے کے دن جمعرات کے دن فوت ہوتا ہے نا اس کی قبر کے عذاب کو معاف کر دیا جاتا ہے، اور وہ دو جگہ ہیں، وہ جنت سے پہلی جنت ہے، آپ ہی سمجھ لو، ایک علیین ہے اور ایک سجین ہے، جو جمعرات جمعے کو فوت ہوتا ہے وہ علیین بھی جاتا ہے، وہ جنت ہی ہے، سمجھ لو ایک طرح سے وہ جنت ہی ہے، سمجھ رہے ہو؟ تو ماشاءاللہ سے خوش قسمتی ہے، اور اللہ نے ان کی عبادت قبول کی ہے، اور جو نا یہ کہ جو جمعے کی نا جمعرات کا دن بہت بڑا دن ہے، جمعے کا دن جو ہے ہم مسلمانوں کی عبادت کا دن ہے، اس دن جنازہ اور اتنے لوگوں کے اندر جنازہ ہے، اور اتنے اللہ والے، حدیث میں حضور کی حدیث ہے کہ جس بندے کے جنازے کے اندر 40 بندے ایسے ہوں جو نمازی ہوں اور شرک سے پاک ہوں، اور وہ اللہ کے سامنے کہہ دے اللہم اغفر لحینا، اللہ ان کو معاف کر دے، 40 بندے بس اس جانا ہم سب نہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ وہ خوش قسمت ہے جس کو اتنی پبلک ملی اور جمعے کا دن ملا اور اتنا بڑا جنازہ ملا، اتنے پاک صاف خوبصورت لوگ ملے، سمجھ رہے ہو؟ تو جنازہ ہوگا، دعا جو ہے نا نماز کے بعد ہوگی جنازے کے لیے، جو ہے نا صاحب میت کے لیے دعا ہوگی، ٹھیک ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا، اللہم من احییتہ منا فاحیی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، دعا کریں گے نماز کے بعد، پھر جنازہ ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے نا پھر آپ قبرستان تشریف جنواز ہو جاؤ۔